مشہور واقعہ ہے ہمارے ندوہ کے پڑھے ہوئے فارغ آپ کے سامنے ابھی جو خطاب فرما رہے تھے شیخ عبدالوحید ندوی حفظہ اللہ ندوہ کے فارغین میں سے ہے. اسی ندوہ کے فارغین کے تعلق سے ایک بڑا مشہور واقعہ نقل کیا گیا ہے کتابوں میں. سید سلیمان ندوی کے تعلق سے واقعہ لکھا ہوا ہے کہ کس طرح سے صحبت کا اثر پڑتا ہے. جب ابتدائی تعلیم ان کے گھر سے ہوئی تو اس وقت ان کا پورا گھرانہ تقویت الایمان سے متاثر تھا. تقویت الایمان جو توحید پر بڑی مدلل کتاب ہے, ہر گھر میں اسے ہونا چاہیے اور ہر آدمی کو اسے پڑھنا بھی چاہیے کہ تقویت الایمان کے اندر کیا کچھ موجود ہے. جس تقویت الایمان کا نام سن کر کے آج غیروں کے خیموں میں زلزلہ پیدا ہو جاتا ہے, اس تقویت الایمان کو پڑھنے کے بعد ایک آدمی کس طرح سے موحد اور مصلح مجدد اور کس طرح سے اللہ و رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے والا بن جاتا ہے. تو سید سلیمان ندوی کے متعلق بیان کیا جاتا ہے اور کتابوں میں ان کے تعلق سے ان کی سوانح حیات کے تعلق سے لکھا ہوا ہے کہ جب یہ اپنے گھر میں تقویت الایمان کا درس لے رہے تھے تب تک تو یہ موحد تھے, اللہ والے تھے, یہ ایک اللہ رب العالمین کی پیروی کرنے کی توحید پرستی کرنے والے تھے. لیکن یہی جب دوسروں کے ہاتھ آئے تو کس طرح ان کی دنیا بدل گئی. چنانچہ لکھا ہوا ہے کہ سید سلیمان ندوی کے گھر والوں نے چاہا کہ ان کو مدرسہ احمدیہ آرا میں, جو محمد ابراہیم عربی رحمہ اللہ کا بہت بڑا مدرسہ تھا, مدرسہ احمدیہ آرا میں موجود تھا, لوگوں نے خواہش ظاہر کی کہ ان کو وہاں پڑھنے کے لیے بھیج دیا جائے. لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ وہاں کے بجائے حالات کچھ ایسے آئے کہ مدرسہ امدادیہ دربھنگا میں یہ پڑھنے کے لیے چلے گئے. اور وہاں جب پہنچے تو دیوبندیت یا حنفیت اتنی زیادہ غالب آئی کہ یہ مولانا شبلی کے ہاتھوں پڑ گئے. مولانا شبلی ایک متشدد قسم کے جامد مقلد تھے, ان کی تربیت میں رہتے ہوئے یہ ندوہ کی تعلیم بھی انہوں نے ندوہ میں جا کر کے حاصل کیا. یہ فقیہ بن گئے, یہ ادیب بن گئے. لیکن ان کا ذہن و دماغ کس طرح سے پھرا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ آخری دور میں آتے آتے مولانا اشرف علی تھانوی کے اتنے زیادہ مقلد محض بن گئے کہ اپنے اوپر علامہ شبلی سے ہوتے ہوئے مولانا اشرف علی تھانوی تک پہنچتے اپنے اوپر تصوف کی مکمل طور پر چادر اوڑھی. اور ایک وقت جہاں بچپن میں تقویت الایمان کے درس سے اور تقویت الایمان کے پڑھنے کی وجہ سے جو ذہن و دماغ پر جو توحید پرستی غالب آئی تھی, اب وہ آ کر کے آخر میں صوفیہ کی چادر پہن کر کے دنیا کے سامنے آئے.